بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام پاکستانیوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو میرا سلام۔ کل قومی اسمبلی میں جو جوائنٹ سیشن ہوا اور اس میں بل پاس ہوئے، جس میں 2 بل ایسے تھے کہ ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ یہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت دیر کے بعد ان کی سنی گئی، اور میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اب وہ بھی ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے اور اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکیں گے۔ وہ اوورسیز پاکستانی کہ جن کی جو آکسیجن ہے پاکستان کے چلنے کے لیے، پاکستان چلتا ہی اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس کے اوپر ہے، کہ وہی آکسیجن پاکستان کو ملتی ہے اور پاکستان چلتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد الیکٹرانک مشین جو جس کے اوپر قانون سازی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو الیکشن ہوگا وہ الیکٹرانک مشین کے اوپر ہوگا۔ کوئی ٹھپے والا کام نہیں ہوگا، کوئی جو بیلٹ پیپر ہے کوئی چھپوا نہیں سکے گا کہیں سے، کوئی بھی پریس پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ ٹھپے والا کام ہی نہیں ہوگا۔ کام ہوگا صرف اور صرف مشین کا، اور مشین کے اوپر آپ نے صرف اپنی فنگرز لگانی ہے اور اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، اور چند منٹوں میں تو ایک پولنگ بوتھ کا میں کہہ سکتا ہوں، اور چند گھنٹوں میں میرا خیال ہے پورے پاکستان کا جو ہے نا وہ رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ یا تھوڑا سا اور ٹائم لگا لے، لیکن ظاہر ہے پورا پاکستان ہے، اور یہ کہنے کے حلقے کے 300-350 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ٹائم تو لگتا ہے، لیکن وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ جو جناب رات 2 بجے تک جو ہے نا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کہاں سے رزلٹ آ گیا، کہاں سے نہیں آیا، وہ علاقہ رہ گیا، وہ علاقہ رہ گیا۔ اب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی بیچارہ دیکھ رہا ہے اور کاٹ رہا ہے، کہ دیکھ رہا ہے، نشانیاں لگا رہا ہے کہ یہ رہ گیا علاقہ، یہ پولنگ بوتھ رہ گیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے حیرانگی اس بات پہ آئی ہے، جو زیادہ میرے لیے شاکنگ چیز تھی، کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، اپوزیشن کے 203 ووٹ تھے، اور ہماری جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے جو اتحادی ہیں جماعتیں، ان کے ملا کے 219 تھے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو 203 میں سے ایسے لوگ جو سمجھدار، بہت سمجھدار لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام اچھا ہو، بہترین ہو، ان کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانی ہو کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مجبوری صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو صحیح راہ پہ کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ ہماری مجبوری صرف یہ ہونی چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں، ورکر ہوں، لیکن میری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان ہے۔ میرے لیے جو پاکستان کے لیے بہتر کرے گا، میرے لیے وہ اول ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل سے جو پاکستان کی بہتری سوچے گا،
میرے لیے وہ قابل احترام ہے. نہ میرا کوئی لیڈر میرا رشتہ دار نہیں ہے، نہ میری فیملی سے ہے کوئی رشتہ دار. میں سب 22 کروڑ عوام کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے، میں سب کو یہ کہتا ہوں، اپنا اظہار خیال کرتا ہوں. اگر وہ اس سے اتفاق کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، ان کا اپنی سوچ ہے. ہمارے لیے تو وہ قابل احترام ہے، ہمارے لیے وہ لیڈر قابل عزت ہے. ہمیں تو اس لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے کہ جو ہمارے ملک پاکستان کو آگے لے کے چلے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے اور ہمارے ملک کے لیے ایسی ایسی پالیسیاں بنائے کہ جس سے عام عوام کا جینا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، ان کے لیے پریشانیاں نہ پیدا کریں. خود تو اسلام آباد کے خوبصورت علاقوں اور خوبصورت گھروں میں رہے اور عام جو پاکستانی ہیں ان کی گلی محلوں میں آ کے دیکھیں ان کی صورتحال کیسی ہے. تو انشاء تعالیٰ یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں یہ اسی لیے ہی ہو رہی ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں ہم جیسا شریف آدمی، میں اپنے آپ کو اللہ کی ذات پاک بہتر جانتے ہیں، میں تو 2-3 دفعہ میں نے ٹرائی کی ہے الیکشن میں، لیکن ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہمارے جو مد مقابل تھے وہ سارے طریقے کا جانتے تھے کہ کیسے الیکشن کو بنانا ہے، کیسے اس کو جیتنا ہے. ہمیں تو وہ طریقہ کار نہیں آیا. تو اب یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ جب کہ الیکٹرانک مشین آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اب کوئی بھی شخص اس میں دو نمبری نہیں کر سکے گا. جو حقیقت ہوگی وہی ہوگی. ہر شخص کو، ہر کینڈیڈیٹ کو اپنی جو ورث کا پتہ چل جائے گا کہ میں کس قابل ہوں اور مجھے لوگ کس طرح چاہتے ہیں. یہاں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی بھی آ جاتا ہے اور بس اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، وافر مقدار میں اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے تو الیکشن لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اب خان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ، اللہ آپ کی ٹیم کو کامیاب و کامران کرے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے کہ آپ نے ہمیں یاد ہے کہ ہم تب چھوٹے تھے تو ہم کرکٹ میں دیکھتے تھے کہ ایک ہی جہاں بھی ہماری ٹیم جاتی تھی تو ان کے امپائر غلط آؤٹ دے گئے تو ہماری ٹیم کو ہرا کے بھیج دیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ انڈیا خان صاحب کیپٹن تھے تو ٹیم لے کے گئے تو وہاں پہ ان کے ایک ہی اسپنر انڈیا کا تھا اور ایک ہی وہ امپائر جو امپائر تو دو ہوتے ہیں اور ایک جو بولنگ سائڈ پہ امپائر تھا اسی نے 10 کے 10 آؤٹ دے دیے تھے. تو خان صاحب نے جو ہے نا وہ نیوٹرل امپائرنگ کا جو میکنزم لے کے آئے تھے اور نیوٹرل امپائرنگ ہوئی تھی اور آج تک دیکھ لیں اس میں مزید جدت ہی پیدا ہوئی ہے. اس میں اب ریویو آ گیا ہے، اب اس کو بار بار ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں تک آ گیا ہے کہ بلے سے بیٹ ٹچ ہوا کہ بال ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا. اب تو بہت باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تو پھر جا کے کسی کو آؤٹ دیا جاتا ہے یا ناٹ آؤٹ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اللہ کی ذات پاک نے خان صاحب کو ہی یہ سونپا ہے یہ کام. تو اب نیوٹرل آ جائے گی، یہ مشینیں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جب ووٹنگ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے جو ہارے گا وہ اپنی ہار کو مانے گا، وہ جو جیتے گا وہ خوش ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہارنے والے کو بھی خوشی سے جیتنے والے کے گلے میں ہار ڈالنا چاہیے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ دونوں طرف سے اور اور بھی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے کہ یہ جو دیگا مشتی اور یہ جو پولنگ اسٹیشن بلاک ہو جانے، آرمی کا آنا، پولیس کا بے بس ہونا وہاں پہ، اور اللہ مچنی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب پتہ ہوگا کہ بھئی مشین نے ہی الٹیمیٹلی مشین نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے یہ ٹیکنالوجی جو آئی ہے، یہ دو چیزوں پہ مجھے ایز اے پاکستانی، ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، میں سیکٹری انفارمیشن بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف سیالکوٹ کا، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اور میں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں سب کو، اور پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سب کو، پورے پاکستان کو، بلکہ 22 کروڑ عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کا ووٹ، آپ کو پتہ چلے گا کہ ووٹ ہم نے ڈالا اور ہمارا ووٹ کس کو گیا اور کون جیتا کون ہارا، اب آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ پہلے تو تھا کہ جو الیکشن تھا وہ تو ہو جاتا تھا، ٹیبل ورک ہو جاتا تھا، تو کس طریقے سے کارروائی ڈالنی ہے کینڈیڈیٹ کے ٹیموں کی طرف سے، یا جیسے بھی دس دیٹ، یہ میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں ایسا ہوتا تھا، یا کیسے ووٹ ڈالنے والا بیچارہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے ووٹ ڈال دیا تو ہم جیت گئے یا ہار گئے، تو پتہ نہیں کون جیتتا تھا کون ہارتا تھا، کیسے ہارتا تھا کیسے جیتتا تھا، یہ تو اب وہ ماضی کا حصہ ہو گیا، اب اس کے اوپر کیا ڈسکس کرنا ہے، اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور یہ جو نیا نظام آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارا ملک خوشحال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کہ اس نظام سے کتنا فرق پڑے گا، اور کتنے ایسے چہرے آگے آئیں گے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے جرأت ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔